آپ جس میدان میں بھی ہے، آپ جس فیلڈ میں بھی ہے، جس ادارے میں بھی ہے، آپ اپنے اہداف تک اس وقت صحیح طریقے سے پہنچ سکتے ہیں جب آپ وقت کو صحیح استعمال کرتے ہیں، جب آپ کے دل میں وقت کی قدر و قیمت ہے، آپ اس کو مال کی طرح استعمال کرتے ہیں، تو پھر آپ کو یہ وقت کچھ دیتا بھی ہے، اس کا پل آپ کے ہاتھ میں آتا ہے، اس کا ثمرہ آپ کے ہاتھ میں آتا ہے، آپ اس کی قدر کریں، یہ وقت آپ کی قدر کرے گا۔ لیکن اگر اس کی قدر نہیں کی گئی ہے، یہ مہمان ہے، اس کی قدر نہیں کی گئی اور اچھا رویہ اس کے ساتھ نہیں برتا گیا، تو یہ پھر چلا جاتا ہے اور پھر آنے کا نام نہیں لیتا، کیونکہ یہ کہ سمجھتا ہے کہ میری قدردانی اس کے پاس نہیں ہے، میں دوبارہ اس کے پاس کبھی نہیں آتا، جس طرح مہمان نہیں آتا۔ اور دنیا میں جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں، آپ ان کی تاریخ دیکھیں، آپ ان کے کارنامے دیکھیں، تو ان کی تاریخ سے، ان کی سیرت سے یہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے وقت کو مال کی طرح استعمال کیا ہے، ضائع ہونے نہیں دیا ہے، ایک ایک سیکنڈ کو انہوں نے تولا ہے، پرکھا ہے، وزن کیا ہے، پھر اس کو استعمال کیا ہے۔ ہم مال استعمال کرتے ہیں، پیسے استعمال کرتے ہیں، کہیں خاص جگہ پر لگاتے ہیں، کام والی جگہ پر لگاتے ہیں، ہر جگہ پر نہیں لگاتے، ہم بڑے بہت سے کام لیتے ہیں پیسے استعمال کرنے میں۔ تو اکابر جتنے تھے، کامیاب لوگ جتنے تھے، انہوں نے وقت کے ساتھ بھی یہی برتاؤ کیا ہے کہ انہوں نے مال کی طرح اس کو استعمال کیا ہے، اس نے بہت سے کام کیا۔ حضرت امام خلیل رحمہ اللہ کے بارے میں آیا ہے، فرماتے ہیں کہ مجھ پر سب سے بھاری وقت وہ گزرتا ہے جس وقت میں کھانے پر بیٹھتا ہوں۔ انسان کی طبی ضرورت ہے، حاجت ہے، ہر انسان کی ضرورتیں پوری کرنی چاہیے، اور اس سے کسی کو مفر نہیں ہے، اس کو کوئی چھوڑ ہی نہیں سکتا، لیکن ان کی ذہنیت کو دیکھیے اور وقت کی قدر و قیمت کو دیکھیے کہ کس طرح وہ اپنی وقت کی قدردانی کر رہے اور کہہ رہے ہیں کہ اس میں اس وقت میں، یعنی کھانے میں مشغولیت کے وقت میں نہ اپنی دنیا کا کوئی اہم کام کر سکتا ہوں اور نہ آخرت کا کوئی کام کر سکتا ہوں، اس وجہ سے میرے اوپر یہ بوجھ بن جاتا ہے۔ اثقل علیہ، سب سے بھاری مجھ پر یہ وقت گزرتا ہے، تنگی محسوس کرتے ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا، اقتئ وقت کو قطع کر لو، کاٹ دو، اس کو اگر آپ نے نہیں کاٹا یہ آپ کو کاٹ کے رکھ دے گا، وَإِلَّا فَقَطْعَ، اس کے لیے جال بچھا دو اور اس کو شکار کر دو، آپ کی شکار سے اگر یہ بچ گیا تو یہ آپ کو شکار کر لے گا، آپ پر حملہ کر لے گا، یہ آپ کا دشمن ہے، آپ نے اس سے فائدہ اٹھایا تو ٹھیک بات ہے، ورنہ یہ آپ سے فائدہ اٹھا کر گزر جائے گا، یہ آپ کو چھوڑ دے گا، یہ آپ کا ساتھی ہے۔ اپنے وقت کو ترتیب دو کاموں کے حساب سے، اپنے وقت کو خاص کر لو کاموں کے ساتھ، اور اپنے کاموں کو خاص کر لو وقت کے ساتھ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قسم کی تقسیم ثابت کی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے 3 قسم کے اوقات بنائے تھے۔ ایک وقت وہ تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی عبادت کے لیے خاص کیا ہوا ہے، اس میں کوئی اور کام نہیں کرتے تھے، ذکر و اذکار، تلاوت، نوافل جتنے ہیں اس میں ہی کیا کرتے۔ اور دوسرا وقت مخلوق خدا کے ساتھ معاملات کو نمٹانا، ان کی ضروریات پوری کرنا، خدمت میں لگانا، اور تیسرا وقت اپنے اہل و عیال کے ساتھ گزارنا، یہ ترتیب ہے۔ اور انتہائی بہتر طریقہ ہے کہ جگہ بھی متعین کر دے تو وہ کام بہت ہی اچھے طریقے سے سر انجام پا جاتا ہے۔ آپ نے جو کام کرنا ہے وقت تو آپ نے متعین کر لیا ہے، لیکن اس کے لیے کوئی جگہ بھی متعین کر لے تو فوراً جب آپ اس جگہ پہنچیں گے تو آپ کو وہ کام یاد آ جائے گا، آپ وہ کام خود ہی شروع کر لیں گے تو وہ کام آپ سے کبھی رہے گا نہیں، اور پھر آپ پریشان نہیں ہوں گے کہ میرا یہ کام آج رہ گیا اور یہ کام رہ گیا۔ اس نظم الاوقات کے حوالے سے اور قبیل سے تاریخ میں ایک محدث کا واقعہ لکھا ہے، حضرت عبد الرحمن ابن زیاد ابن عنم رحمہ اللہ، بہت بڑے محدث تھے۔
ان کے زمانے میں ایک آدمی کو ایک عجیب بات سوجی اور سوال پیدا ہوا اس کے ذہن میں، اور وہ آخرت کی فکر کی بدولت اس کو یہ سوال ذہن میں پیدا ہوا تھا۔ وہ یہ سوال اس کے ذہن میں پیدا ہوا تھا، انہوں نے کہا کہ میں وقت کے محدثین، علماء اور جو بڑے طبقے کے لوگ ہیں ان سے میں ایک سوال کروں گا، اور وہ سوال ان سے میں یہ کروں گا کہ اگر آپ کو آج پتہ چل جائے، کسی بھی ذریعے سے آپ کو علم ہو جائے کہ کل آپ نے مرنا ہے، تو آج آپ کیا کریں گے؟ آج مرنے سے پہلے آپ اپنا وقت کن کن کاموں میں لگائیں گے اور کیا کام سر انجام دیں گے؟ یہ سوال اس کے ذہن میں پیدا ہوا، اور یہ سوال اس کے ذہن میں ان کے پیدا ہوا۔ انہوں نے کہا کہ جب میں محدثین سے پوچھوں گا، فقہا سے پوچھوں گا، وقت کے بڑے اور جید لوگوں سے پوچھوں گا، تو لازمی بات ہے وہ کوئی ایسا عمل بتائیں گے جو انتہائی ضروری ہوگا اور دنیا اور آخرت میں میرے لیے کامیابی کا ذریعہ ہوگا، میں آخرت اس کے ذریعے کما لوں گا اور میں بھی اس کے معمول میں اس کو داخل کر لوں گا۔ تو کبھی کس محدث کے پاس جاتے ہیں، کبھی کس شیخ الحدیث کے پاس جاتے ہیں، ہر کوئی اپنا کام بتاتا ہے، اپنا معمول بتاتا ہے کہ اس وقت میں یہ کروں گا، دوسرا کہتا ہے یہ وقت میں ایسے گزاروں گا۔ آخر میں اسی شخصیت کے پاس گئے، حضرت عبد الرحمن ابن زیاد ابن عنم رحمہ اللہ، بہت بڑے محدث تھے۔ ان سے جب یہ سوال پوچھا گیا کہ اگر آپ کو علم ہو جائے کہ کل آپ نے جانا ہے دنیا سے، رخصت ہونا ہے، تو مرنے سے پہلے والا جو وقت ہے آپ کن کن کاموں میں صرف کریں گے؟ آپ نے بڑے اطمینان سے اور تسلی سے جواب دیا اور فرمایا میرے کاموں میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، میں جو روزانہ کام کرتا ہوں میرے کام وہی ہوں گے، کیونکہ میں نے شروع دن سے اپنے لیے وہ نظم الاوقات بنایا ہے کہ اس میں مزید کسی عمل کے اضافے کی گنجائش نہیں ہے۔ مطلب یہ تھا کہ میں نے ہر گھڑی کو، ہر وقت کو اپنی زندگی کا آخری